السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات ہم سمجھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیات مقدسہ 28 تا 30 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور جو ابھی ہم نے سورہ مقدسہ مکمل کر رہے ہیں، اللہ اس کا شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مقدسہ کا جو آغاز کیا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اس کائنات کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے باقاعدہ اس کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بھی جو مرضی کرتے ہیں، حالانکہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ پھر اللہ کو کوئی دلائل کی ضرورت ہے کہ اللہ دلائل پیش کریں کہ میں آپ انسانوں کے لیے یہ بنایا، تم انسانوں کو کیسے پیدا کیا، کیا مقاصد ہے، اہداف ہیں۔ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس میں اللہ نے اعلیٰ ملکہ رکھا، عقل، دماغ رکھا، دل رکھا، سائنس رکھی، اتنا بڑا دماغ، یہ سب کچھ اللہ نے رکھا ہے۔ تو کیا اللہ کوئی مجبور ہے کہ ان دلائل کو پیش کرے ہمیں سمجھانے کے لیے؟ لیکن ہم قربان جائیں اللہ کی ذات اقدس پر۔ ایک ایک اللہ کا جو ارشاد ہے وہ ہمارے فہم کے لیے ہے، غور و فکر کے لیے ہے۔ اللہ دلائل سے بات کرتے ہیں، اللہ چیزوں کو ٹھونستے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بس مجھے مان لو میں خدا ہوں، اس کے پیچھے لاجک بیان کرتے ہیں، سائنس بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، پھر بھی اگر کوئی غور و فکر نہ کرے تو پھر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ دیکھیے، کل کے درس سے جب ہم نے آغاز کیا تو قل، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ وہاں بھی قل آیا، اور اب تک 1 2 3 4 5 6 قل کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں چیزیں سمجھا رہے ہیں کہ اے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہیے۔ کس کی بات کہیے؟ اللہ کی بات کہیے۔ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور پچھلے درس میں آپ نے سن لیا انسان کی تخلیق، پھر اس کی تخلیق میں انسانی باڈی میں 3 بنیادی مراکز، السمع، الابصار، الافئدہ، یہ کس نے پیدا کیے؟ پھر پوری زمین کے اندر اللہ نے انسانوں کو جو بکھیرا ہے، ایک چھوٹے سے قبیلے سے لے کے جو آدم علیہ السلام کا تھا، وہاں سے لے کر اللہ نے آج 8.5 ارب آبادی اگر کر دی ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ کون بکھیر رہا ہے ان انسانوں کو؟
تم پھر بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی تم یہ کہتے ہو متى ھذا الوعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھیے، ان سے کہہ دیجئے یہ وعدہ اللہ کے علم میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج کی آیات میں بھی اللہ رب العزت قل سے ارشاد فرما رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، ارائیتم آپ دیکھو تو صحیح، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی اور میرے ساتھیوں کو، او رحمنا یا وہ ہم پہ رحم فرمائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے منہ سے بھی اور عمل سے بھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت استغفر اللہ تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، ہم ان کو تباہ کر دیں گے، شکست دے دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں ان سے پوچھئے اگر بالفرض اللہ ہمیں ہلاک کر دے، مجھے، میرے ساتھیوں کو، میری جماعت کو، تمہیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیوں؟ دوسری آپشن بھی تو ہے، او رحمنا، وہ ہم پہ رحم بھی فرما سکتا ہے۔ ہم تو اللہ کے نمائندے ہیں، ہم میں اللہ کیوں ہلاک کرے گا؟ اور اگر کوئی ایسا منظرنامہ آ بھی جائے تو تم تو بچ نہیں سکتے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، آگے اللہ نے خود وضاحت ارشاد فرما دی، پس کون ہے جو الکافرین ان کافروں کو بچائے، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ ہم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی رہنمائی میں جو فرما دیا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اور دنیا میں جب انقلابات آئیں گے تو دنیا جہنم بن جائے گی، اور آخرت کی جہنم بھی تمہاری منتظر ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بدلے میں تم ہمارے لیے کوئی بد دعائیں کرو یا کوئی خیال رکھو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو الرحمن، ہم تو اس رحمان پر، جو اللہ کا یہ کتنا بڑا نام ہے، صفاتی نام الرحمن، اس رحمان پر، اس ذات اقدس پر آمنا بہ ایمان رکھتے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ دو باتیں ہوں گی، ایک تو اس ذات اقدس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہے سب کچھ، دوسرا ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تمہارے اندر دونوں ہی باتیں نہیں ہیں، تو پھر اللہ ہمیں کیوں ہلاک کریں گے؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تمہارے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، بس ان قریب تم جان لوگے، من هو فی ضلال مبین، کون ہے کھلی گمراہی میں، دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت جب سچی جماعتوں کو غالب کریں گے، اپنے دین کو غالب کریں گے، سچا عدل کا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام غالب کریں گے، ظالم اور ظالم مافیا کو شکست دیں گے، تو دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ پتہ چل گیا ابو جہل اور اس کے مافیا کو۔ پھر جب فتح مکہ ہوتا ہے تو قومی انقلاب مکمل ہوتا ہے، تو پورے حجاز کو پتہ چل گیا سچا کون ہے، صراط مستقیم پر کون ہے اور گمراہی میں کون ہے۔ پھر جب کیسر و کسریٰ فتح ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، ارائیتم، سبحان اللہ، پھر اللہ دلیل دے رہے ہیں، ارائیتم، کیا تم دیکھتے ہو، خیال کرتے ہو، ان اصبح ماؤکم، اگر ہو جائے صبح کو تمہارا پانی غوراً خشک، فمن یأتیکم،
پس کون ہے جو تمہارے پاس لائے گا بماء معین، صاف ستھرا پانی، صاف ستھرا پانی جو ہے وہ کون ہے تمہارے پاس جو لائے گا؟ میرے دوستو عزیزو، پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت۔ اللہ کہتے ہیں آپ اسی پہ غور کر لو کہ پانی اگر صبح اٹھے ہو تو خشک ہو جاتا ہے۔ بھائی جس نے پانی پیدا کیا وہ پانی کو خشک بھی کر سکتا ہے، زمینوں کے اندر دنس جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں دیکھا نہیں، پانی بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ پانی تو اللہ کی قدرت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ شہنشاہ مطلق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ چاہے تو پانی خشک کر دے، اور اگر خشک کر دے تو کون ہے جو پانی لے کے آئے گا؟ ہے کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ کسی کے اختیار میں نہیں۔ دنیا کے اندر ہم جو پانی نکالتے ہیں زمین سے، اس کے وسائل بھی اللہ نے پیدا کیے، پانی بھی اللہ نے پیدا کیا۔ پانی نکالنے کی جو عقل ہے، دماغ ہے، وہ بھی اللہ نے دیا، اور پانی نکالنے کے جو وسائل اور اسباب ہیں وہ بھی اللہ نے دیے۔ اور پانی اگر گدلا ہے تو اس کو صاف کرنے کا جو اللہ نے سائنس دی وہ بھی اللہ نے دی، وہ سائنس اور وسائل بھی اللہ نے دے دیے۔ تو کون ہے جو پانی آپ کے سامنے لے کے آئے؟ اس لیے یاد رکھو، اس سورہ ملک کا جو عنوان تھا الملک، اللہ بادشاہ ہے، شہنشاہ مطلق ہے، تمام تر وسائل اس کے کنٹرول میں ہے، کائنات کو اس نے پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے پیدا کیا۔ انسان خود اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان کے اندر جتنے امتیازات رکھے ہیں وہ اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر اس اللہ کا انکار نہیں بنتا، اس اللہ کا اقرار کرو۔ اور اللہ کا اقرار کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی سچی جماعتوں کا ساتھ دو۔ مکۃ المکرمہ کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشکلات میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں مانتے تھے۔ قیامت تک اسی طرح یاد رکھیے، آج بھی سچے علماء جن میں خدا شناسی ہے، تاریخی تسلسل کے ساتھ جو انبیاء کے مشن پہ کام کر رہے ہیں، آج کے ظالم طاغوت کا انکار کرتے ہوئے اس کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، آج بھی ان کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ان کی صحبت اختیار کر کے اللہ رب العزت کی سچی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی اسی طرح تبدیلی کی ضرورت ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ لے کے آئی۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔